جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر، ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کی اس ویلاگ میں میں خالصتان تحریک کی بات کروں گا، اور حال ہی میں جو متعدد قسم کے سکھوں کا قتل عام کیا گیا یونائٹڈ کنگڈم میں اور کینیڈا میں اور انسائڈ انڈیا، ان کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور سکھ دیکھیں جی، جو ہے اس کی بنیاد بابا گرو نانک نے 1499 1499 میں رکھا تھا، اور 10 گروہ پہ یہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جو گولڈن ٹیمپل ہے ان کا بہت سیکرٹ قسم کے ہولیسٹ سائٹ ہے، اور گولڈن ٹیمپل کی بنیاد حضرت میاں امیر نے رکھی تھی۔ سکھ جب مائیگریٹ کر رہے تھے پارٹیشن کے بعد، تو ان کو ایک یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ سکھوں کو جب وہاں پہ آئیں گے تو انڈین پنجاب میں ان کو سیمی اٹانیمس اسٹیٹس دی جائے گی، اور یہ انڈیپینڈنٹ ایک قسم کی اٹانومس اسٹیٹ کے طور پہ انڈیا کے اندر رہیں گے۔ لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ایسا نہیں ہوا، اور بائی ڈیزائن ولبھ بھائی پٹیل اس وقت کے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے ان کو دور دراز ریاستوں میں جا کے سیٹل کروایا، ہماچل پردیش بھجوا دیا، جموں میں چلے گئے کچھ لوگ، ہریانہ بعد میں جو کریٹ کی گئی ادھر پہنچے لوگ، اور راجستھان میں، تاکہ ان کی کوشش تھی سکھوں کی کہیں پہ بھی کنسنٹریشن نہ ہو۔ 1966 میں سکھوں نے پہلی دفعہ ڈیمانڈ کیا ایک پنجابی صوبے کی بات کی کہ ان کا ایک ہو، اور ان کی زبان جو ہے پنجابی کو آفیشلی ریکگنائز کیا جائے۔ اور 1966 میں پنجاب کو ڈیوائڈ کیا گیا بٹوین ہریانہ اور پنجاب، اور اسی طریقے سے 1973 میں آنند پور ریزولوشن پاس ہوئی، اور اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ گریٹر اٹانومی پنجاب کو دی جائے۔ 1981 میں 54 ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی چندی گڑھ میں، تو اس میں آفیشلی انہوں نے فرسٹ ٹائم دے ڈیمانڈڈ ان انڈیپینڈنٹ خالصتان، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اس میں جو تمام حصے جو جہاں سکھ آباد ہیں، راجستھان ہے، جموں ہے، ہریانہ کے علاقے ہیں، ہماچل پردیش کے ہیں، ان کو ملا کے خالصتان بنائے جائیں۔ اور سیکنڈ ان کی ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ جو انڈین آئین میں جو لکھا ہے کہ سکھ ہندو ہیں، انہوں نے کہا وہ ختم کریں، ہم ہندو نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ تحریک آگے بڑھی، اس کے بعد وہاں پہ ایک اسٹرگل انسرجنسی سٹارٹ ہوئی، تو انڈین آرمی بھی ایکٹیو ہوئی، اور اس کے بعد بڑے اٹراسٹیز سکھوں کے خلاف ہوئے، اور اس کو بیسیکلی اس کو لیڈ کر رہے تھے اس موومنٹ کو جنرل سنگھ بھنڈرا والا تھے جو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ سبسیکوینٹلی اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا گولڈن ٹیمپل کو، جو اکال تخت میں، وہاں پہ بیٹھ کے وہاں سے یہ چیزیں کنٹرول کر رہے تھے انسرجنسی۔ تو 1984 میں 1 جون سے لے کے 10 جون تک آرمی نے یہاں پہ آپریشن کیا، فیمس بلو اسٹار آپریشن ہوا، اور اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی یوز ہوئے ہیں، ٹینکس بھی یوز ہوئے ہیں، اور بہت سارے آرمی یقیناً اس میں تھی۔ تو ہزاروں سکھ جو ان اینڈ آؤٹ سائڈ گولڈن ٹیمپل اس میں اہم مارے گئے تھے۔ تو وہ ایک سکھوں کو پہلا جو نقصان ہوا، اور اس کے بعد سکھوں نے ریئلائز کیا کہ اب اس طریقے سے انڈیا کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل ہے، اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے انہوں نے پھر جدوجہد جاری رکھی۔ پنجاب کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس کے بارڈرز پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں، پھر انڈیا کا یہ بریڈ باسکٹ بھی ہے، پھر یہ ہے کہ 17 to 20% جو انڈین آرمڈ فورسز میں لوگ ہیں وہ سکھ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 5 دریاؤں سے یہاں سے گزرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہاں لینڈ فرٹائل ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ لیکن ابھی جو پانی اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، تو پنجاب کو اب 25% پانی مل رہا ہے، باقی دوسری ریاستوں کو 75% یہاں سے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ جب گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد جنرل بنڈاوالا سنگھ اور ہزاروں لوگ اس کے ساتھی مارے گئے، تو اس کے پھر ریئیکشن میں آرمی میں میوٹنی ہوئی، اور 5 مہینے کے بعد اندرا گاندھی کی جو 2 سکھ باڈی گارڈز تھے، انہوں نے اندرا گاندھی کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اس کے جواب میں سکھوں کی جینوسائڈ ہوئی اکراس انڈیا، اسپیشلی نارتھ انڈیا میں، اور ہزاروں سکھوں کو اس طرح مارا گیا، اور بہت سارے سکھوں نے پھر یہاں انڈیا سے نکل کے جا کے ویسٹ میں جا کے انہوں نے شیلٹر لیا۔ انڈیا کے وریز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ریسنٹلی امرت پال سنگھ تھا جو لائم لائٹ پہ آیا، اور وہ ہیڈ کر رہا تھا وارث پنجاب دے، اور اس کو کہتے تھے 2.0، جنرل سنگھ بھنڈرا والا کا 2.0۔
اس نے ایک ریوائیو کیا خالستان تحریک کو جب آیا پچھلے 2 سال سے آ کے، اور اس کے بعد بڑے ینگسٹرز اس کو فالو کر رہے تھے، اور ایک تحریک میں اس نے ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ تو اس کے پیچھے پولیس لگ گئی تھی، سیکیورٹی فورسز لگ گئے تھے، وہ چھپ رہا تھا۔ آفٹر کپل آف منتھس ان کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کر کے ابھی ان کو انسٹیڈ آف پنجاب یا دلی میں رکھتے ان کو آسام میں، نارتھ ایسٹ انڈیا میں لے کے گئے ہیں، تاکہ وہاں یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کو نکال نہ سکیں۔ پھر وہ ان کو انڈیا کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں، خاص طور پہ کینیڈا میں، وہاں پہ جو سکھوں کی بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے، تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب سکھ ہیں۔ اب ریسنٹلی وہاں پہ انہوں نے ایک فلوٹ وہاں پہ انہوں نے پریڈ کروایا، جس میں دکھایا گیا اندرا گاندھی کی اسیسینیشن سکھ کر رہے تھے، اور انہوں نے گلوریفائی کیا سکھوں کو جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا فار دی اسٹرگل، جب وہ خالستان کے لیے کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمرز پروٹیسٹ ہوا، حال ہی میں جو فارمرز پروٹیسٹ ہوا 2020 اور 2021، وہ ایک اندر فیکٹر تھا جس سے الارم کریٹ کیا ہوا انڈین دلی میں خاص طور پہ، کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے سکھ۔ جو پالیسی، جو لیجسلیشن مودی گورنمنٹ نے پاس کی تھی، فائنلی ان کو وہ گھٹنوں پہ آنا پڑا اور انہوں نے اس کو واپس لینا پڑا، اور سکھوں کی یونٹی اس میں بھی نظر آئی، تو وہ بھی ان کو خوف تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کینیڈا سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کی، یہاں پہ سکھ ایکسٹریمزم آپ کے اس میں ہے، ان کو آپ کنٹرول کریں، کیونکہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو رہے تھے، کیونکہ سکس فار جسٹس کی میں آگے بات کروں گا، وہ ریفرینڈم کرا رہے تھے، اور اوور ویلمنگ میجارٹی جہاں سکھ آباد ہیں، یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، انہوں نے بیسکلی ووٹ کیا ہے فار انڈیپینڈنٹ خالستان۔ اور اس کے علاوہ جو وارث پنجاب دے میں نے بات کی تھی، جس کا امرت پال سنگھ لیڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے اس کو لیڈ کر رہے تھے دیپ سدھو، وہ بھی مارا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بڑے مشہور تھے سدھو موسے والا، جو اپنے گانوں کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، اور ایک قسم کے اس پہ الزامات یہ تھے کہ وہ ایک سکھوں میں ایک قسم کی وہ ایک انسائٹ کر رہا ہے سکھوں کو اگینسٹ انڈین گورنمنٹ تھی، تو سبسیکوینٹ ہی واز آلسو مرڈرڈ۔ تو اس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اور سکس فار جسٹس کی جو میں بات کر رہا تھا، سکس فار جسٹس یہ 2018 میں لائم لائٹ پہ آئی تھی، جب انہوں نے لندن میں ایک ریلی آرگنائز کیا، اینڈ دین دے ڈیمانڈڈ کہ جی ایک خالستان بنے گا سکھوں کے لیے۔ اور سیکنڈ ان کی ڈیمانڈ میں نے جس پہلے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25(2) بھی امینڈ ہونا چاہیے، وی آر ناٹ ہندوز، ہم سکھ ہیں، ہمارے ان کے اعتقاد میں ڈفرینس ہے۔ تو وہ یہ کر کے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے، اور اکارڈنگلی ریفرینڈم ابھی ویسٹ بہت سارے ملکوں میں ہو چکا ہے، کچھ میں رہتا ہے، اور اوور ویلمنگ میجارٹی نے انہوں نے اس کو ووٹ کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ خالستان بنے۔ اب ریسنٹ جو کلنگز ہوئے جو وہ امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اس میں مختلف لوگ مارے گئے، لیکن جو ہردیپ سنگھ نجر تھے، وہ جو 97 میں انڈیا سے نکلے تھے، اور وہ جا کے 2007 میں وہ کینیڈین سٹیزن بن گئے تھے، تو کینیڈین انٹیلیجنس نے ان کو آلریڈی وارن کیا تھا کہ آپ پہ دیر از اے پلاٹ کہ آپ کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ اور اس نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں خود بھی کہا تھا اس پہ اسیسینیشن اس کی ہو سکتی ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کے جعلی مقدمے انڈین گورنمنٹ نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے 10 لاکھ ان کے سر کی قیمت بھی لگائی ہوئی تھی، اینڈ اکارڈنگلی اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، اور وہ مارا جاتا ہے سرے کاؤنٹی برٹش کولمبیا میں اسی مہینے میں 18 جون کو مارا جاتا ہے۔ لیکن اب جو اسٹیبلش ہوا بعد میں آ کے جا کے جو تحقیقات کے بعد کہ اس میں انڈین انوالومنٹ تھے، جو میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سیکنڈ اس کے بعد ایک اوتار سنگھ کھانڈا تھے، یہ 23 سپٹمبر کو ان کا مرڈر ہوتا ہے، اور یہ برمنگھم یونائٹڈ کنگڈم میں ہوتا ہے، اور ان کو مسٹیریس سرکمسٹانسز میں پوائزن کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور تھے جو پرمجیت سنگھ پنجور، یہ لاہور پاکستان میں مارا جاتا ہے، اور اس کو بھی ٹارگٹ اسیسینیشن کی جاتی ہے، اس میں بھی انڈین ہاتھ اس میں شامل تھا۔ پھر ایک اور تھا رپو دامن سنگھ ملک، اور یہ بیسیکلی 1985 کے ایئر انڈیا ہائی جیکنگ میں یہ نامزد تھا، لیکن کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا،
لیکن یہ بھی سرے کاؤنٹی میں اسی میں برٹش کولمبیا میں پچھلے سال ان کی یہیں پہ اسیسینیشن ہوئی تھی. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا دیپ سدھو جو تھے وارث پنجاب دے ان کی بھی اسیسینیشن ہوئی. پھر سدھو موسیٰ والا بھی اکارڈنگلی وہ بھی اسیسینیشن ہوئی. اور جو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آج جو کل جو رات کو ایک اور اسیسینیشن ہوئی ہے سدھوال سنگھ کے. تو اس طریقے سے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے اسیسینیشن کی. جو سکھ لیڈر جو خالستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو باری باری ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اور ہاؤس آف کامنس میں اس اسیسینیشن کو برٹش پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اٹھایا اور یہ 4 مہینے کے بعد اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ تھا وہ تحقیقات جو کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھی یا 5 آئیز جو گروپ ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, کینیڈا ہے, یونائٹڈ کنگڈم ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ان سب نے مل کے کیا. اور اس کے بعد اٹ واز اسٹیبلش کہ اس میں را کا ہاتھ ہے, اسٹیٹ آف انڈیا اس میں شامل ہے. تو دیٹس وائی انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہاؤس آف کامنس میں. انہوں نے کہا وی ول گیٹ ٹو دی باٹم آف دی ایشو, ہم اس کو چھوڑیں گے ایسے نہیں. اور انہوں نے کہا ہماری سورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا یہ ایک جوڈیشیل ایکسٹرا جوڈیشیل آپریشن تھا ان اے فارن کنٹری جو ہمارے علاقے میں آ کے ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا دل بی نو کمپرومائز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے را کے چیف تھے وہاں پہ انہوں نے اس کو وہاں سے ایکسپل کر دیا تھا. اور سبسیکوینٹلی اس کے بعد اب انڈیا نے بھی یہاں سے بھی ان کے ایک جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ کر کے ان کے ایک آفیشیل کو وہاں سے نکال دیا ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے تو پیچھے کریمہ بلوچ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ سال پہلے. تو اس پہ بھی ابھی لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے انڈین ہاتھ ہو تاکہ وہ پاکستان کو بدنام کیے جا سکے. لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن میں انہوں نے یہ تاہم یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس میں کوئی اس کو مرڈر کیا گیا ہو یا کچھ ایسا ہو. لیکن یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو انڈین میڈیا نے بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی تھی کہ اس طریقے سے اس کو پاکستان کو اس میں پھنسایا جائے. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی ہے, جس طرح کل رات کو جس طرح سکھدول سنگھ کی اسیسینیشن ہوئی ہے, یہ بھی ایک خالستان کا سپورٹر تھا اور اس کی بھی بڑی ایک امپورٹنس تھی. اور پھر یہ تھا کہ یہ بھی انڈین موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل تھا. اور کل ہی اس کے خلاف انڈیا نے ایک ارسٹ وارنٹ بھی جاری کیے تھے. تو یقیناً ایک یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری پہنچ کہاں تک کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ بھی اسٹیبلش ہوگا کہ کس نے اس کو مرڈر کیا ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ انڈین جو پبلک ہے اس سب سکھوں کے قتل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. اور ایک ریٹائرڈ میجر ہے, انہوں نے سکھوں کو جس طرح سے گالیاں دی ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی وہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو جسٹن ٹروڈو کو بھی کہا کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس طریقے سے بات چیت کی ہے. وہ ایک ان کے بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں, تھنک ٹینک ہے ششی تھرور. تو انہوں نے بھی ایک بڑی عجیب غریب سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ رشیا, سعودی عرب اور ایران والے وہ پہلے کرتے رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی ان کے گروپ میں شامل ہوں. ششی تھرور نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس پچھلے 25 سال سے یہ کر رہے ہیں لیکن ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی بھی کنٹری اپنے مقاصد کے لیے کر سکتا ہے. ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے, حال ہی میں کچھ کشمیری جو یہاں پاکستان میں مارے گئے تھے, ایک ریاض کشمیری تھے وہ راولہ کوٹ میں ابھی 9 سپٹمبر میں مارا گیا تھا. پھر ایک بشیر احمد پیر تھے, ان کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا. اور سید خالد رضا تھے, کراچی میں مارے گئے تھے. یہ تینوں کو اس میں برا کا ہاتھ تھا. یہ تینوں کشمیری تھے جو وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پاکستان آئے تھے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیررزم جو ہے, اسٹیٹ ٹیررزم ایک ہو رہی ہے جس میں جس نے خالستان کی بات کی ہے, جس نے رائٹس کی بات کی ہے, جس نے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے, جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کے لیے جیسے نارتھ ایسٹ انڈیا میں ہیں, ان کے لیڈرز کو باری باری ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپشنز جو ہیں
ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اب ریئلائز کیا پاکستان کافی عرصے سے واویلا مچا رہا تھا انڈیا افغانستان کو ایز اے سیکنڈ فرنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے ٹیررزم کے لیے. اب ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان صحیح کہہ رہا تھا. پاکستان نے ڈوزیئرز بھی دے چکا تھا, ثبوت بھی دیے ہوئے تھے, جادے ہمارے پاس ابھی بھی ہے. لیکن ابھی ویسٹ جاگ گیا ہے. امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے کینیڈا کے فیور میں, یونائٹڈ کنگڈم نے ان کے سپورٹ کیا ہے, آسٹریلیا نے سپورٹ کیا ہے, باقی یورپین یونین بھی سپورٹ ان کو کر رہی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ایک مشکل وقت ہے, ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے انڈیا, ایک ایکسپوز ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے یہ یہاں پہ آپریشنز کر رہے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں, دنوں میں اس پہ اور کیا ری ایکشن آتا ہے. اب جو ریسنٹ جو مرڈر ہوا ہے سکھدول سنگھ کا, اس کے بھی ڈیٹیلز آئیں گی, اس پہ کون انوالو تھا. تو دیکھا جائے تو کہ انڈیا جو ہے نہ صرف ٹیررزم انہیں پاکستان کے خلاف کیا ہے, نیپال میں بھی یہ انوالو رہے ہیں, سری لنکا میں بھی یہ انوالو رہے ہیں, اور ابھی جا کے یہ کینیڈا بھی پہنچ گئے ہیں. دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا ری ایکشن لیتی ہے. کیا وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جاتے ہیں, یا سیکورٹی کونسل میں اس کو ریز کرتے ہیں, یا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اس پہ بات چیت ہوتی ہے. ویڈیو رکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.